ایپیسوڈ 60۔ جب انور اپنے سسر پیر کو فون پر یہ خبر دے رہا تھا تو میں نے موقع غنیمت جانا اور ڈاکٹر جلالی سے بات کی۔ وہ چپ چاپ بڑے چودھری صاحب کے کمرے میں ایک کرسی پر اکیلا بیٹھا تھا۔ تم ذمہ دار ہو سب کے؟ اس نے خالی خالی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں؟ یس، تم نے مجھے دھکیلا اس دلدل میں۔ یہ دلدل ہے، تم ایک پرسکون زندگی سے کھینچ کر مجھے یہاں لے آئے۔ غیب کا علم ہوتا تو میں خود یہاں کیوں آتا ڈاکٹر؟ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کیا میں جا سکتا ہوں؟ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ بیان، گواہی، سب سے گزرنا پڑے گا مجھے۔ I'm sorry ڈاکٹر، بعض اوقات نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیکی سے بدظن ہو جائیں۔ آپ کی تو ایک بیان کے بعد گلو خلاصی ہو جائے گی، پھر آپ جانے کے لیے آزاد ہوں گے، مگر میں ہر طرف سے محصور ہوں، کہیں نہیں جا سکتا۔ میں جانتا ہوں تم ایک اچھے آدمی ہو، میری جگہ۔ ڈاکٹر، کیا ایک معاملے میں آپ میری رہنمائی کریں گے؟ یہ میری ذہنی الجھن ہے۔ آپ نے لاش دیکھی، کیا ایک نظر میں آپ کو زہر کی نوعیت کا کچھ اندازہ ہوا؟ آر یو میڈ؟ یہ ناممکن تھا، اس کے بہت پیچیدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، اسے مرے ہوئے کم سے کم 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کھانا پکا کے دینے والی عورت بھی مر گئی یا مار دی گئی؟ وہ خود زہر کہاں سے لاتی؟ جس نے اسے زہر فراہم کیا بعد میں اسے بھی مار دیا۔ تم نے دیکھا ان کے لیے کام کرنے والے، آس پاس رہنے والے، غریب اور محنت کش کتنے پرسکون ہیں، کیونکہ ان کی زندگی ایسی نفرتوں اور سازشوں سے خالی ہے۔ ان کی زندگی میں ہوس، لالچ، نفرت نہیں۔ اب اس آدمی کو دیکھ لو، تمام عمر کیا کرتا رہا، اب مر رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ جتنا بیمار نہیں ہے اتنا دکھی ہے اور بے بس ہے، خوفزدہ بھی ہے۔ خود کو تمام معاملات سے الگ رکھنا ڈاکٹر، لا علم اور بے خبر رہنے میں ہی عافیت ہے۔ تم صرف علاج کرتے تھے۔ اس نے کہا بھری ہاں چودھری اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے مجھے سب بتاتا تھا، اس کا دوست جو نہیں ہے یہاں کوئی، مگر تم ٹھیک کہتے ہو۔ چودھری زندہ رہے گا کیا؟ خدا بہتر جانتا ہے، یہ مر گیا تو کیا اور زندہ رہا تو کیا۔ اس کا وجود تھوڑی بہت جذباتی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی بیوی کے لیے۔ اس کی افادیت سب کے لیے ختم ہو چکی ہے، جیسے میری۔ باہر اچانک ایک شور سا اٹھا۔ میں نے پیر صاحب کی شاہی سواری کو حویلی کے اندر آتے دیکھا۔ پیچھے دوسری باپردہ گاڑی سے ان کی بیوی اور بیٹی روتی پیٹتے اتری اور سیدھی شاہینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ پیر صاحب چند منٹ اندر رہے، پھر باہر آئے تو سیدھے بھائی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک سرد، شفاف اور سپاٹ نظر مجھ پر ڈالی اور جھک کر اپنا ہاتھ بھائی کی پیشانی پر رکھا۔ غالباً اس کی شفا یابی کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی عمل کر رہے تھے۔ نہ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور نہ اس سے کوئی سوال کیا۔ میرے ساتھ آؤ، پیر صاحب نے حکم دیا اور باہر نکل گئے۔ میں اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے آپ سے بھی تعزیت کرنی چاہیے اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ مجھے واقعی بہت صدمہ ہے، اب جب کہ ہم نے تمام مسائل کا قابل قبول حل تلاش کر لیا تھا۔ انہوں نے نظریں جما کے مجھے گھورا۔ انور کہاں ہے؟ حویلی میں تھا، ابھی وہی سب سنبھال رہا ہے۔ ان کے لبوں پر ایک زہریلی خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، اب سنبھالنے والا وہی تو رہ گیا ہے، بلاؤ اسے۔ وہ میرے بیڈ روم میں داخل ہو کے صوفے پر گر گئے تھے۔ صاف نظر آتا تھا کہ اندر سے وہ کتنے دکھی، اپسیٹ اور مشتعل ہیں۔ انور ان کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، دروازہ بند کر دو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے پولیس کو اطلاع دی ہے؟ ابھی نہیں، تم نے دی؟ ہم نے ایک ساتھ انکار میں سر ہلا دیے۔ ان کی بڑی بڑی لال جلالی آنکھیں مجھ پر اور انور پر مرتکز تھیں۔ بہت اچھا کیا، لیکن پہلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ انور بولا، ہم اس قانونی معاملے کو خاندانی معاملہ قرار دے کر اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کہا، پیر صاحب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کس نے کہا؟ میں اور انور خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انور بولا، نام تو میرا ہی لیا جائے گا، اس کی بہت معقول وجہ ہے۔ میں اس انتظام سے ناخوش تھا، اب میں اکیلا وارث ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس لیے تمہاری حفاظت ضروری ہے۔ میں کسی بھی طرح تمہیں قانون کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، قانون بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے خفگی سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے۔ چودھری کی حالت ایسی نہیں کہ اس کا آخری سہارا بھی نہ رہے، ابھی وہ زندہ ہے، کچھ کر نہیں سکتا تو کیا، میں تو ہوں نا۔ اس یقین کے باوجود کہ یہ عمل میرا تھا، جو ہو چکا اس کو دیکھوں میں یا جو ہو سکتا ہے اس کی فکر کروں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قرض چکانے کا وقت بھی اچانک آ جائے گا۔ کس قرض کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انور بولا، کل تم نے مجھے قانون کی نظر میں رسوا نہیں ہونے دیا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ مجھے روزینہ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے خاموشی سے دفن کرنا پڑتا۔ الزام کا سارا کیچڑ اسی کی ذات پر گرا تھا، تم نے اسے بھی محفوظ کیا اور مجھے بھی رسوائی سے بچا لیا۔
کبھی تو مجھے یہ احسان کا قرض اتار نہیں تھا. اب تم میری گاڑی میں نکل جاؤ. نکل جاؤں؟ پر کہاں؟ انور سٹپٹایا. گاڑی تمہیں میرے ایک مرید کے گھر پہنچا دے گی. تم 4 دن سے وہاں تھے. لیکن تایا، کل تو دستخط کیے تھے میں نے. دستخط کیے کس تاریخ میں؟ 1 ہفتہ پہلے تم یہاں ضرور تھے، گزشتہ روز نہیں تھے. ہم بتا دیں گے سب کو. تم آؤ گے شام کو تدفین سے پہلے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی. اور پولیس؟ پولیس کا یہاں کیا کام؟ پولیس کیوں آئے گی بے وقوف؟ کہ ہم خود اپنی رسوائی کا اسٹیج سجائیں گے؟ اکبر میرا داماد تھا، شاہینہ کا شوہر تھا. میرا دل خون کے آنسو ہوتا اپنی بیٹی کے لیے. بہت عمر ہے بھی اس کے سامنے، اور وہ اکیلی رہے گی جب تک زندہ رہے گی. مگر اکبر کی موت کو قتل بنا کے اسے یا مجھے یا کسی کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان تو ہو گیا، اب رسوائی بھی ہو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم جاؤ، یہاں کے معاملات مجھ پر چھوڑ دو. انور اٹھا. اب وہ انہیں طنز، تمسخر یا حقارت سے پیر صاحب نہیں کہہ رہا تھا. میں جاتا ہوں تایا، مگر ایک بات بتا دیں مجھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسے بچا رہے ہیں؟ اپنے داماد کو یا ایک مجرم بھتیجے کو؟ وہ دھاڑ کر بولے. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ فرق مجھے پڑے گا. کیا میں مجرم ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، اور کبھی معلوم ہوگا بھی نہیں. جلدی جاؤ، تمہیں واپس بھی آنا ہے عصر تک. انور نکل گیا. میں نے اسے گاڑی میں سیاہ شیشوں کے پیچھے غائب ہوتا اور گاڑی کو حویلی سے جاتا دیکھا. اچانک میرے دماغ پر سے فکر اور پریشانی کی بھاری چٹان ہٹ گئی تھی. جو مسائل قانون کی مداخلت سے پیدا ہوتے اچانک بے وجود ہو گئے تھے. پیر صاحب نے اپنی عملی دانش سے قانون کو دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور سب کو سنبھال لیا تھا. سب کو سنبھال لیا تھا. میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا. کیا خدا نے تمہیں عقل نہیں دی؟ فیملی میں ایک موت ہو گئی ہے، تمام انتظامات کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. سب معمول کے مطابق ہوگا. کچھ لوگ تدفین میں شریک ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ اکبر کئی مہینے سے بیمار تھا، اسی لیے ڈاکٹر یہاں رہتا تھا. یہ باپ بیٹے دونوں کا علاج کرا تھا. انور نے تمام معاملات سنبھال رکھے تھے. میں نے کہا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر ایسا نہ کہے. تم دیکھو گے کہ وہ یہی کہے گا. اور شاہینہ یا اکبر کی ماں؟ یہ کیا بے وقوفی کے سوال کر رہے ہو؟ پیر صاحب نے غصے سے کہا. وہ ایسا کیوں نہیں کہیں گی؟ ابھی صدمے کا اثر ہے. کچھ دیر بعد میں انہیں سمجھا دوں گا. وہ بھی انور کو بچائیں گی، ورنہ اس خاندان کا وارث کہاں رہے گا؟ نسل کیسے چلے گی؟ تم نہیں سمجھ سکتے یہ باتیں، اسی لیے جاؤ، نوکروں کو سمجھا دو، ریشم اور سلونی سے کہہ دو. جاؤ. وہ سارا دن میں نے ایک ناقابل یقین آسانی کے ساتھ اکبر کی آخری رسوم کو عقیدت و احترام سے تعمیل کے مراحل طے کرتے دیکھا. اکبر کے ماں باپ صدمے سے بے حال تھے. ان کے ساتھ سوگواروں اور تعزیت کرنے والوں کو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا. تایا کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں پیر صاحب نے سنبھال لی تھی. وہ محترم ہی نہیں معتبر بھی تھے. مستند تھا ان کا فرمایا ہوا. اکبر کی بیماری کے بارے میں کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا. وہ 6 مہینے شہر میں زیر علاج رہا. پھر وہاں ڈاکٹر سے جواب دے دیا تو اسے واپس حویلی میں لے آئے، اور ایک ڈاکٹر جو چودھری کے دل کا علاج کرا تھا اس کی آخری وقت تک دیکھ بھال کرتا رہا. لیکن موت سے کس کو رسکاری ہے؟ اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. تعزیت کے لیے آنے والوں اور تدفین میں شریک ہونے والوں میں سے چند ایک کے سوا میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ پیر صاحب سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملتے تھے. ان کے ہاتھ چومتے اور چند ایک نے قدم بوسی بھی کی. پیر صاحب ایک کرسی پر بڑی تمکنت سے براجمان تھے. آگے ایک طرف صرف ان کی کرسی تھی، ان کے پیچھے ایک طرف انور تھا اور دوسری طرف میں. انور شام 4 بجے یہ افسوسناک اطلاع ملنے کے بعد لوٹا تھا. دکھ اور غم کے بھرپور تاثرات انور کے چہرے پر بھی آیا تھے. سامنے لمبائی کے رخ پر قناتیں لگائی گئی تھی اور سائے کے لیے شامیانہ تان دیا گیا تھا. لمبائی کے رخ دونوں طرف کرسیاں تھیں. درمیانی جگہ پر سفید چاندنیاں بچھی تھیں. لوگ آتے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کے چلے جاتے تھے. ایسی حویلی کے اندر زنان خانے میں ہو رہا تھا. خواتین بدقسمت بیوہ اور ماں سے رسمی انداز میں تعزیت کرتی تھیں اور وہی الفاظ تھے جو مسلسل دہرائے جا رہے تھے. مجھے ریشم نے بعد میں بتایا کہ خاندان کی دونوں غمزدہ خواتین نے اپنے غم کو حالات کی ضرورت سمجھتے ہوئے قبول کیا تھا اور نوشتہ تقدیر کو صبر کی بھاری چٹان تسلیم کر لیا تھا، جس کے نیچے ان کا دل سسکتا رہے اور خون کے آنسو روتا رہے. مگر ان کو پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق آگے دیکھنا تھا. وہ نہیں رہا تھا، اسے رونا حق بجانب، مگر جو بچا ہوا تھا اس کی حفاظت بھی انہی کو کرنا تھی. شام کو جب تدفین مکمل ہو گئی تو حویلی پر ایک گہرا پرآصف سناٹا مسلط ہو گیا. میں اکیلا لیٹا سوچتا رہا. بے خواب آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھتا رہا جو میری آنکھوں نے نہیں دیکھے تھے. کون تھا وہ؟ کس کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ پھر زندگی کی طرف لوٹے اور انور کے ساتھ مل کے زمین کے فساد کو ختم کرے؟ 2 نام ترازو کے 2 پلڑوں میں مساوی وزن رکھتے تھے اور کوئی دلیل نہ تھی جو اس توازن کو کسی ایک کے حق میں یا دوسرے کے خلاف کر سکے. انور نے بھائی کی رہائی کو جبر کے ساتھ قبول کیا تھا
یا شاہینہ نے شوہر کو. ایسی کوئی دلیل نہ تھی کہ میں ایک کے حق میں یا دوسرے کے خلاف کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکوں. یہ مجھے ناممکن بھی نظر آتا تھا اور ممکن بھی. اگر دونوں میں سے کسی نے یہ کام کیا تھا تو اس کی ہمت بھی قابل داد تھی اور مہارت بھی. اس نے اپنی زبان سے کہنے والے ایک لفظ سے نادانستہ بھی اپنے عزائم کا کبھی اظہار نہیں ہونے دیا تھا. کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اب میں کوئی نتیجہ خاص کر سکتا. اچانک ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا تھا. انور کی اہمیت اس خاندان میں سب سے زیادہ ہو گئی تھی. اس کی زندگی کا تحفظ سب کے لیے سب سے اہم فریضہ بن گیا تھا. سوال خاندان کی بقا کا تھا, نسل کو آگے بڑھانے کا تھا. یہ سب سے اہم کام اب صرف انور کر سکتا تھا. اسی مناسبت سے روزینہ ٹاپ پر آ گئی تھی. شاہینہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی. شاید اب اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ اس زندگی میں دوبارہ اس کو سہاگن کہلانا نصیب ہو. خاندان میں اس کا ہم مرتبہ کوئی لڑکا نہ تھا جس کی وہ دوسری بیوی بن سکے. وہ باپ کی آدھی زمین جائیداد کی وارث تھی. یہ ہو سکتا تھا وہ اس سے دستبردار ہو جائے تو کوئی اس کا ہم پلہ رشتہ قبول کر لیا جائے. اب سب کی مالک روزینہ اور انور تھے. میں نے دماغ کو جھٹکا اور پلٹ کر پھر سونے کی کوشش کی. کمرے میں اندھیرا تھا, لیکن میں کل سے اب تک کے واقعات کے عکس اندھیرے سینما ہال میں چلنے والی فلم کی طرح دیکھ رہا تھا. شاید اپنے اپنے کمروں میں سب ایسے ہی رات آنکھوں میں کاٹ رہے تھے. اچانک میں نے مکمل خاموشی میں بھونکنے والے کتوں اور دور چلانے والے گیدڑوں کی آواز سے الگ ایک آواز سنی. نہ جانے کون لوگ تھے جو باہر باتیں کر رہے تھے. میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بجے تھے. پھر دھم سے ایسی آوازیں جیسے زمین پر کچھ گرا ہو. خاموشی بہت گہری تھی. میرے اعصاب بہت کشیدہ اور احساس بہت بیدار تھا. میں کسی دوسری آواز کا منتظر رہا. کچھ لوگ بول رہے تھے. کسی نے غصے میں انہیں کہا, خاموشی سے کام نہیں کر سکتے. یہ آواز انور کی تھی. چنانچہ میرے لیے اٹھ کر باہر جانا اور یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ آدھی رات کے بعد وہ کس کارروائی میں مصروف ہے. میں اپنے کمرے سے دبے پاؤں نکلا. برآمدے میں ہر روز کی طرح لائٹس روشن تھی اور پہرے دار بے جان مجسموں کی طرح مستعد کھڑے تھے. دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے میں گیٹ تک گیا تو وہ مقفل تھا. بڑے میں بنایا گیا چھوٹا دروازہ بھی بند تھا. میں نے اندر سے دروازہ بجایا تو گارڈ نے باہر سے پوچھا, کون ہے؟ میں ملک سلیم اختر. گیٹ کھولو. چند سیکنڈ کے توقف سے اس نے بادب ہو کے کہا, سوری ملک صاحب, گیٹ کھولنے کا آرڈر نہیں ہے. میں نے بگڑ کے کہا, کس کا آرڈر ہے یہ؟ چھوٹے چودھری صاحب کا. چاہے رات کو کچھ بھی ہو جائے کوئی باہر نہیں جا سکتا, یا یہ پابندی صرف میرے لیے ہے؟ میرا پارا چڑھ گیا. میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا. گارڈ مجھ سے گستاخی نہیں کر سکتا تھا. میری عقل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود سمجھ لینا چاہیے. اب میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتا. یہ جو میں حویلی کے اندر کہیں بھی آ جا سکتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے. خفت اور احساس تذلیل کے ساتھ میں لوٹا تو میرے دماغ میں ایک اور خیال آیا. ریشم کو جو بیڈ روم ملا ہوا تھا وہ دونوں طرف کے برآمدوں کا نقطہ اتصال تھا. کونے کے اس کمرے کی ایک کھڑکی سے اس طرف دیکھا جا سکتا تھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں. میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی. برآمدے میں کھڑے محافظوں نے دیکھا اور منہ پھیر لیا. اندر سے خوفزدہ سرگوشی سنائی دی, کون ہے؟ ریشم, دروازہ کھولو. اس نے میری آواز پہچان کے دروازہ کھول دیا. اندر تاریکی تھی. وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تو میں نے دروازے کو بند کر دیا. تم جاگ رہی ہو؟ تم بھی تو جاگ رہے تھے, یہاں کیوں آئے ہو؟ پابندی باہر جانے پر ہے, تم سے ملنے پر نہیں. میں تلخی سے بولا, آہستہ بولو. کسی تیسری آواز سے سرگوشی کی تو میں چونکا اور کھڑکی کی طرف دیکھا. سلونی پٹ کھولے کھڑی تھی. لائٹ مت جلانا. اس نے کہا, کیا دیکھ رہی ہو تم؟ تم اس وقت باہر کیوں جانا چاہتے تھے؟ میں نے گارڈ کی آواز سنی تھی. باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اور اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا. چپ چاپ دیکھو یہاں سے. ریشم نے کہا. تقریباً 50-60 گز کے فاصلے پر اندھیرے میں کچھ سائے سے حرکت کر رہے تھے. میں نے ابھی انور کی آواز سنی تھی. وہی نگرانی کر رہا ہے, باقی سب مزدور ہیں. ریشم بولی, او مائی گاڈ, یہ قبرستان میں آدھی رات کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ سلونی نے سرگوشی میں کہا, انہوں نے اکبر کی قبر کھودی ہے. مجھے شاک سے لگا, اکبر کی قبر؟ وہ کس لیے؟ معلوم ہو جائے گا. یہاں چپ چاپ کھڑے رہو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تم بھی دیکھو. ریشم بولی. میں نے نظر جما کے دیکھا. تازہ قبر کو پھر کھودنا آسان تھا. اب وہ 3 فٹ نیچے رکھے گئے پتھروں کے سلیب ہٹا رہے تھے. باہر کھڑے ہوئے 2 مزدور یہ تختے ایک طرف رکھ رہے تھے. اب انہوں نے اکبر کی لاش تک رسائی حاصل کر لی تھی. جو احترام تدفین کے وقت میت کو دیا جاتا ہے وہ اس وقت ممکن نہ تھا. وہ احساس جرم و گناہ سے نروس تھے. انہوں نے کفن سمیت لاش کو کھینچا ہوگا. یہ ایک مشکل کام تھا. غالباً ایک بار کفن سلپ کر جانے سے اکبر دوبارہ نیچے جا گرا. انور نے غصے میں دانت پیس کر دونوں مزدوروں کو گالیاں دی. انہوں نے دوسری کوشش میں لاش کو اوپر پہنچا دیا. اوپر کے دونوں مزدوروں نے اسے سنبھال لیا.
اکبر کو اٹھا کے وہ کچھ دور چلے گئے جہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ غائب ہو گئے۔ یہ کہاں لے گئے اکبر کو؟ ابھی سوال مت کرو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تم بھی چپ کھڑے رہو۔ انور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اس سمت دیکھ رہا تھا جدھر مزدور اکبر کی لاش لے گئے تھے۔ برگد کے پھیلے ہوئے پرانے درخت کے تاریک سائے سے وہ پھر لاش اٹھائے نمودار ہوئے۔ ریشم نے ہلکی سی چیخ ماری اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر پیچھے سے پانی کا گلاس اٹھایا اور 2 گھونٹ لیے۔ اکبر کو پھر وہیں دفنانا تھا تو نکالا کیوں تھا؟ سلونی نے کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ اکبر نہیں ہے جو اکبر کی جگہ لٹایا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ ریشم خوفزدہ سرگوشی میں بولی، یار مجھے بھی اتنا ہی نظر آ رہا جتنا تمہیں ہوگا آج کل میں کوئی مرنے والا۔ اکبر کو اس کی قبر میں شفٹ کر دیا گیا ہے، میں بتا سکتا ہوں اسے کیوں کیا گیا۔ میں نے نظر باہر جما کے کہا، قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ خدا نے خواستہ کبھی کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہوا اور پوسٹ مارٹم کی نوبت آئی تو قبر کھودنے پر جو لاش نکلے گی یا جو ڈھانچہ برآمد ہوگا اس سے کسی زہر خارنی کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اکبر نہیں ہوگا مگر اس کا پوسٹ مارٹم اکبر کی حیثیت سے ہوگا۔ اس کا تو قیامت تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سلونی نے کہا، ایسا مت کہو، یہ دور اندیش لوگ ہیں۔ آج اکبر کی موت کا جو سبب بیان کیا گیا سب نے سر جھکا کر مان لیا، مگر شکوک کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوں گے جن کا انہوں نے آج اظہار نہیں کیا۔ باتیں پہلے گردش میں ہوں گی، میرا مطلب ہے افواہیں۔ جن ملازموں اور خادماؤں کی ایک حکم سے زبان بندی کر دی گئی تھی ان میں سے کسی نے آج کچھ نہیں کہا، لیکن کیا ضمانت ہے کہ کسی کی زبان کل کچھ کہہ دے یا کوئی دشمن ان سے اگلوا لے اور ان کی گواہی خرید لے۔ دشمن تو ہیں چھوٹے بڑے چودھری کے، پیر صاحب کے، اور وہ بھی طاقتور ہیں، اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو اسے محتاط رہنا ضروری ہے۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے میں ہم سب اکبر کی جگہ کسی نامعلوم شخص کو اس کی قبر میں لیٹتا دیکھتے رہے۔ بڑی وجلت میں قبر پھر بھر دی گئی تھی، سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ اب کبھی پولیس نے دخل اندازی نہ کی تو پھر سورہ اسرافیل پر عرصہ محشر میں جانے کے لیے یہاں سے اکبر نہیں کوئی اور نکلے گا۔ میں نے کہا، انور نے کھودی جانے والی قبر کے برابر کیے جانے کا سارا کام خود اپنی نگرانی میں کرایا۔ میں اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا مگر اس کو ہاتھ کے اشارے سے سب کو ہدایات دیتا دیکھ رہا تھا۔ قبر پھر پہلے جیسی بن گئی تھی، اس پر تمام پھول ڈال کر پھر اسی طرح بچھا دیے گئے جیسے تدفین کے وقت ڈالے گئے تھے۔ سلونی، یہاں کس کو گاڑا گیا ہے؟ اب میرا صرف اندازہ ہے، اس میں سغرا آ گئی، وہ بھی تو اکبر کے ساتھ ہی مری تھی اپنے کوارٹر میں، وہی زہر تھا۔ آخر اس نے کیوں کھا لیا زہر؟ کھانا تو ایک ہی تھا جو اس نے پکایا تھا۔ تو بہت بے وقوف ہے ریشم، کھانا ضرور پکایا تھا اس نے، زہر کسی اور نے ڈالا۔ وہ کھانا اکبر کو بھی چلا گیا اور سغرا نے بھی شک کے بغیر کھا لیا، وہ قاتل بھی بنی اور مقتول بھی۔ میں نے انور کو مطمئن ہو جانے کے بعد دوسری طرف جاتا دیکھا۔ قبرستان کے آخری حصے میں برگد کا پیڑ آ گیا تھا، اس کے آگے جنگل تھا، شاید یہ جگہ جنگل صاف کر کے نکالی گئی تھی۔ برگد کے پیڑ کو پرانا سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس وقت وہاں تاریکی زیادہ گہری تھی، میں بھی قیاس کر سکتا تھا کہ اب انور اپنے بھائی کو سغرا کی خالی کردہ قبر میں لٹا رہا ہوگا۔ یہ آخری گوشہ گمنام تھا، یہاں 1 صدی پہلے کے وہ لوگ مدفون تھے جنہوں نے اس قبرستان کو سب سے پہلے آباد کیا ہوگا۔ قبریں پرانی اور شکستہ حال تھیں اور ان کے کتبے بھی پڑھے نہیں جاتے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا، سلونی، یہ سغرا تو صرف ایک خادمہ تھی نا؟ ہاں، بہت پرانی تھی، 60 سال عمر ہوگی۔ پہلے اس کی ماں تھی یہاں، یہ یہیں بچی سے جوان ہوئی۔ میں نے اس کی شادی کا نہیں سنا، ہوتی تو بچے بھی ہوتے اور حویلی میں کام کرتے نظر آتے یا گاؤں میں ہوتے تو کبھی ماں سے ملنے آتے، وہ اکیلی تھی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے شادی نہ کی ہو یا اسے کرنے نہ دی گئی ہو؟ اتنے قسم ہے تو ایک اور کی کیا ضرورت ہے؟ رکھے گا وہ بھی پاؤں کی جوتی بنا کے، یہ آزادی اچھی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ سلونی نے سر ہلا دیا۔ تھی تو وہ اب بھی اچھی، گوری چٹی اور صحت مند، بہت بن سنور کے رہتی تھی، جوانی میں بھی سب کا جی للچاتی ہوگی۔ میرے سوال کا مقصد کچھ اور تھا، ایک ملازمہ کو اس خاندانی قبرستان میں جگہ کیوں ملے گی، اور وہ بھی آباء و اجداد کے درمیان؟ ان کی روحیں کس قدر تڑپیں گی اس بے عزتی پر۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، خاندان کا تو کوئی اور نہیں مرا کافی دن سے، پھر یہ لاش کس کی تھی؟ قبرستان کی حد کے باہر بھی جگہ ہے، اس کے گرد احاطہ کوئی نہیں، وہاں حویلی کے کسی خاص نمکخوار کو جگہ مل جاتی تھی، وہاں کسی نئی قبر کی جگہ نہیں تھی۔ سغرا کو کہاں دفن کیا گیا تھا معلوم ہو جائے گا۔ سلونی بولی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اکبر گیا خاندانی قبرستان سے باہر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، آخر یہ خیال آیا کس کے دماغ میں؟ سب کے دماغ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر فیصلہ یا تو پیر صاحب کر رہے تھے یا انور۔ پیر صاحب عیاری میں انور سے بہت آگے ہیں، ان کا دماغ کرمنل ہے، اسے میں دور اندیشی نہیں مجرمانہ دفاع کہوں گا۔
ان کی نظر میں وہ امکانات اور اندیشے ہوں گے جن کی طرف انور کا خیال نہیں جا سکتا تھا۔ تمہارا مطلب ہے پیر صاحب نے کہا کہ سغرا کو یہاں دفنا دو تاکہ رات کو تبادلے میں آسانی ہو؟ ہاں، سغرا کو شہید کا درجہ دینے میں کیا جاتا ہے؟ وہ کھانا پہلے خود کھا کے ثابت کرتی تھی کہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں۔ دراصل جب انور قید میں تھا تو اسے سلو پوائزن دینے کا ایک شیطانی منصوبہ خود اکبر نے بنایا تھا، مگر ایک بازمری جانسار نے انور کو خبردار کر دیا اور منصوبہ ناکام رہا۔ اب اکبر نے ماں یا بیوی سے کہا ہوگا کہ جو کھانا بنائے وہ خود کھا کے دکھائے پہلے۔ ایسا ہوتا ہے جہاں سیکیورٹی ضروری ہو۔ اب تو وفادار سغرا کو جان کی قربانی کا نام یوں دیا گیا کہ باہر جگہ نہیں تھی تو خاندان کے بزرگوں کے پیروں میں اس کے لیے جگہ بنا دی گئی۔ اصل مدعا کچھ اور تھا۔ سغرا کی یہاں تدفین کے فیصلے پر اعتراض کرتا تو انور کا باپ، مگر اسے ہوش کہاں ہے؟ وہ سویا پڑا ہے۔ جلالی نے اسے صرف آخری وقت میں بیٹے کا منہ دیکھنے کی اجازت دی تھی، اس وقت بھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پیر صاحب اور ان کے نئے داماد نے اپنی سہولت دیکھی۔ فائدہ یہ بھی ہوا کہ اکبر خاندانی قبرستان میں رہا۔ اب کتبہ لگے گا سغرا کی قبر پر۔ اکبر کے اصل مدفن کو ابھی اسی حالت میں برقرار رکھا جائے گا، بے نام و نشان، یا سغرا کا کتبہ ہی اس کی نشانی ہوگا۔ اب سے 2-4 ماہ بعد جب قانونی دخل اندازی کا اندیشہ نہ رہے یا قانونی کارروائی کی خانہ پوری ہو جائے تو دوبارہ مدفن بدلے جا سکتے ہیں۔ احتیاط کے تقاضے تو نظر انداز نہیں کیے جا سکتے نا۔ اب تو کوئی آواز نہیں آ رہی، ریشم نے کہا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اندھیرے میں، اندھیرے کے سوا؟ ہم کھڑکی سے ہٹ گئے۔ ریشم نے آہستہ سے پٹ بند کیے اور چٹخانی چڑھا کے پردے برابر کر دیے۔ ریشم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور تھکن اس کے چہرے سے آیا تھی۔ میں بھی نیند کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ریشم نے سلونی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں انہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند آنے سے پہلے میرا دماغ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ مثلاً میں نے یہ سوچا کہ آخر اس سیکرٹ مشن میں جو 4 مزدور شامل تھے وہ کون تھے، کہاں سے لائے گئے تھے، انہیں کیا بتایا گیا تھا اور کتنا معاوضہ ادا کیا گیا تھا، اور کیا انہیں ایک کی جگہ 100 یا 1000 دینے کے باوجود رازداری کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہیں گے؟ شاید اعتبار کا رسک بہت بڑا تھا۔ میرا خیال تھا ان چاروں کو انعام میں موت ملے گی جب وہ اس خیال میں ہوں گے کہ صبح واپس گھر جاتے ہوئے ان کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوں گی، اور دولت کی دیری کا کیا ہے، جہاں چاہے مہربان ہو جائے۔ وہ سوچ نہیں پا رہے ہوں گے کہ اچانک ہاتھ آ جانے والے اس خزانے سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وہ کیسی کیسی خوشیاں خرید لیں گے۔ موت کا سفاک ہاتھ ان کو گمنامی کی موت عطا کر دے گا۔ ان کے مردہ جسم مختلف سمتوں میں بکھرے ہوئے پڑے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ چودھریوں کے رازدار قیامت تک ان کے راز کو افشا نہ کر پائیں گے۔